الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. معزز و مکرم رونق اسٹیج جملہ علماء کرام مشائخ عظام بالخصوص نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب و جملہ برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے احساس ہے کہ آپ حضرات یہاں اس آواز کو سننے کے لیے بے چین ہیں جو حکومت کے ایوانوں میں 25 کروڑ مسلمانوں کی آواز بنی ہوئی ہے. دعا کیجیے اللہ ان کی عمر میں دراز کی عطا فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے. حضرات، اب جو حکومت ہمارے ساتھ کر رہی ہے اور اس میں کون سے قانون میں کیا ترمیمات ہو رہی ہے وہ بتانے کے لیے حضرات موجود ہیں، لیکن میں اپنی قوم سے آج کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. حضرات، یہ بات یاد رکھیے کہ مقدر کبھی نعروں سے نہیں بدلا، نعروں کے ساتھ سجدے بھی ضروری ہے. کوئی بھی تحریک اسی وقت کامیاب ہوگی جب آپ میدان بھرنے کے ساتھ مسجدوں کو بھرنے کے عادی ہو جائیں گے. اس وقت تک کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. اور رہی بات حفاظت کی، مذہب اسلام کے تشخص کی، تو یاد رکھیے سلطان عبدالحمید جو سلطنت عثمانیہ کے آخری فرمانروا ہیں، ان کے زمانے میں جو یہودیوں نے ان کا گھیراؤ کیا تھا اور آ کے یہودی افسر نے کہا تھا کہ تم ہمارے درمیان اسی طرح آ چکے ہو جس طرح 32 دانتوں کے درمیان میں زبان آ جاتی ہے. جب چاہے زبان کو دانتوں سے کترا جا سکتا ہے، ہم جب چاہے تمہیں کتر سکتے ہیں. اس وقت سلطان عبدالحمید نے جواب دیا تھا یقیناً ہم تمہارے درمیان اسی طرح گئے جس طرح 32 دانتوں کے درمیان زبان آ جاتی ہے. لیکن یاد رکھو قدرت کا قانون یہ ہے کہ جب عمر بڑھتی جاتی ہے یہ کہ بات بھی گئے پورے 32 دانت گر جاتے ہیں اور زبان اپنی جگہ باقی رہ جاتی ہے. اسلام باقی رہے گا، مصطفیٰ کا نام باقی رہے گا، سرکار مدینہ کی شریعت باقی رہے گی. ہمیں ضرورت ہے اس شریعت کو اپنی زندگی میں لانے کی. یاد رکھیے یہ حکومت ایسی کئی حکومتیں آئی اور چلی گئی، کلمہ حق کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم سے قیامت تک بلند رہے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کب پہچانیں گے؟ جب ہمارے پاس ایمان مضبوط تھا تو ایک ساتھ فاروق اعظم کی 17 پیرن والے لباس اور ایک غلام کے ساتھ جاتی ہے اور بیت المقدس ادا کر کے آ جاتی ہے. اور آج ہمارے حالات آپ دیکھیے، مدد آسمانوں سے کیوں نہیں اتر رہی، فیصلے آسانی سے کیوں نہیں بدل رہے. ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا ہم تو وہ قوم تھے انا کنا اذل قوم فاحسن اللہ بالاسلام، ہم تو وہ قوم تھے جو دنیا میں ذلیل سمجھے جاتے تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی. اور اگر ہم اپنی عزت کو اس کے علاوہ چیزوں میں ڈھونڈیں گے دوبارہ ذلیل کر دیے جائیں گے. آج یاد کرنے کی ضرورت ہے، محرم کا مہینہ ہے، ان 72 شہدائے کربلا کی ہمت کو یاد کیجیے جنہوں نے 22,000 کے لشکر کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا تھا کہ جو چاہو دے دیں گے لیکن نبی کا چاہو جلال پہ کوئی سودا نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذکر کہاں کرتے ہیں؟ مسجد میں کرتے ہیں. ذکر کہاں سیکھتے ہیں؟ مدرسے میں سیکھتے ہیں. ذکر کہاں سیکھتے ہیں؟ خانقاہ میں سیکھتے ہیں. تزکیہ جس کا ہوتا ہے وہ کامیاب ہے. تزکیہ کہاں ہوتا ہے؟ خانقاہوں میں ہوتا ہے، مدرسوں میں ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا اللہ نے کہا جس نے نمازیں پڑھی وہ کامیاب ہے. بندہ نماز کہاں پڑھتا ہے؟ مسجد میں پڑھتا ہے. اس لیے انہوں نے دیکھا ان کی مسجدوں پر قبضہ کر لیا جائے، ان کی خانقاہوں پر
کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے خرچ نہ کیا. ہمارے بزرگوں نے اپنے لیے کچھ مال نہ رکھا, اپنی اولاد کے لیے مال نہ رکھا, قومیت کے لیے, قوم کے لیے, امت کے لیے اپنے آپ نے اثاثہ جات کو وقف کر دیا. آج ان کی نگاہیں وقف کی طرف ہے, مسجدوں کی طرف ہے, خانقاہوں کی طرف ہے, قبرستانوں کی طرف ہے. لیکن ہم ان کو بتا دیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے جو راستہ چنا ہے ہم اسی پر گامزن ہیں, اسی پر چل رہے ہیں اور آخر دم تک اس پر چلتے رہیں گے. تو بزرگوں نے اثاثہ ہمارے لیے رکھا ہے, قوم کے لیے رکھا ہے, ہم اس کو جانے نہ دیں گے, اپنی جان کی بازی لگا کر اس کی حفاظت کریں گے. برادران عزیز, ہم دیکھ رہے ہیں الگ الگ حربے, الگ الگ قانون, الگ الگ چالوں سے لوگ آ رہے ہیں, لیکن یہ نہیں جانتے ہیں کہ جہاں ان کی تدبیریں ختم ہوتی ہیں وہاں سے رب کے فیصلے شروع ہوتے ہیں. اور ہم جس ملک عزیز میں رہتے ہیں یہ ملک قانون سے چلتا ہے, کانسٹیٹیوشن سے چلتا ہے, دستور سے چلتا ہے, اور ہماری حفاظت دستور کرتا ہے, ہمارے حقوق کی حفاظت دستور کرتا ہے, ہماری مسجدوں کی حفاظت دستور کرتا ہے. اور بابا صاحب امبیڈکر نے ایسا دستور بنایا ہے کہ جب تک وہ دستور قائم رہے گا یہ ہمارے اوپر آنچ آنے نہیں دے گا, ہمارے لیے شیلڈ بن کر, محافظ بن کر کھڑا رہے گا. اس لیے انہوں نے چوٹ دستور پہ دی, قانون پہ دی, لیکن ہم نے نعرہ دیا وقف بچاؤ, دستور بچاؤ, کہ ہم وقف کی بھی حفاظت کریں گے, دستور کی بھی حفاظت کریں گے, اور اس دستور کو قائم رکھیں گے. تو ہر ایک کے حق کی بات کرتا ہے. بابا صاحب امبیڈکر نے ہر ایک کا حق رکھا, ہر ایک کے حق کی بات کی, اور ہم بھی اس دستور کی بات کرتے ہیں, آرٹیکل 14 کی بات کرتے ہیں, آرٹیکل 25 کی بات کرتے ہیں, آرٹیکل 26 کی بات کرتے ہیں, جو ہمیں مذہبی آزادی دیتا ہے, رائٹ ٹو ایکوالٹی دیتا ہے, مذہبی ضروریات کی تحفیظ کا ہمیں حکم دیتا ہے. تو اسی لیے ہم جمع ہیں کہ ہم اپنے اتحاد کو قائم رکھیں, اپنے یکجہتی کو قائم رکھیں, اور لوگوں کو بتا دیں کہ ہم بکھرے ہوئے تھے, اب متحد ہیں, ہم ایک ساتھ ہیں, اور ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہے کہ ہم سب ایک ہیں, ہمارا قانون وقت ایک ہے, ہماری شریعت ایک ہے, ہمارا قرآن ایک ہے, ہمارا رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صبح قیامت تک کوئی نبی اور رسول زمین پر آنے والا نہیں ہے. آپ کو ہم کو یہ کرنا یہ ہے کہ ہم ایک ہو جائیں, اور اللہ جو ہم سے چاہتا ہے, اور اللہ کا حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ ہم آپس میں ایک ہو جائیں, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے, اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالے, اور ہم دھڑوں میں نہ بٹیں. مسئلے کی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہم ایک ہو کر یہ جد و جہد اگر کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. پیشوا مقرر نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, لوگ آج حکومت انصاف کے نام پر, عدل کے نام پر اوقافی جائیدادوں کو ہڑپ کرنا چاہتی ہے. اگر حکمرانی کا انداز سیکھنا چاہتے ہو تو آئیے دربار امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے سیکھیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام اور بیت المقدس کی طرف سفر فرما رہے ہیں. ایک مقام پر آپ رکے اور نماز کا وقت ہوا. گرجا گھر تھا, نماز کے وقت گرجا گھر کے مالک اور پادری نے آ کر آپ سے التجا کی کہ اے عمر, آپ گرجا گھر میں آ کر نماز ادا کر لیجئے. قربان ہو جائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ نہیں, میں گرجا گھر میں نماز ادا نہیں کروں گا, اس لیے کہ اگر آج میں نماز پڑھ لوں تو کل مسلمان اس گرجا گھر پر دعویٰ کر دیں گے, اور عمر کو یہ منظور نہیں ہے کہ دوسروں کی عبادت گاہ پر مسلمان اپنا دعویٰ پیش کریں. اور آج کی حکومت
ہمارے آباء و اجداد کے وقت کی ہوئی املاک کو، ہمارے مساجد کو، ہمارے مدارس کو ہڑپ کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھیے یہ محرم کا مہینہ ہے اور یہ وقت نئے کربلا کا وقت ہے، اور وقت کا یزید اپنی طاقت کے زام میں چور ہے، لیکن وہ بھول گیا ہے کہ قوم آج بھی حسینی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، آج بھی حسینی کردار ادا کرنے کے لیے قوم مسلم تیار ہے۔ اور جب مسلم پرسنل لا بورڈ آواز دے، مسلمانوں سے گزارش ہے لبیک کہتے ہوئے مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر ایک جٹ ہو جائیے اور اس مہم کو کامیاب کرنے میں اور اس بل کو نامنظور کرنے میں پورا بھرپور تائید اور ساتھ دیجیے مسلم پرسنل لا بورڈ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام، قائدین کرام، بزرگوں، دوستوں، مجھے اس بات کا شدید احساس ہے کہ آپ حضرات بارش میں بھگ رہے ہیں، لیکن یہ بھگنا ہمارا انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا۔ یہاں انٹیلیجنس کے لوگ تو ہوں گے، لکھ رہے ہوں گے، تو وہ لکھ کر بتائیں کہ شہر کرنول میں صاف ذہن کے لوگ، انصاف پسند لوگ جمع ہوئے اور بارش میں بھی بیٹھے رہے، اور وہ اپنے اس ایٹیٹیوڈ سے، اس طرز عمل سے اس بات کا اعلان اور اظہار کر رہے ہیں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں۔ یہ نامراد حکومت عددی قوت پر راجیہ سبھا میں تو صرف 33 ووٹ کے ذریعے ایک کالا قانون منظور کروا لیا۔ 2013 کے وقف قانون کے اندر ترمیمات پیش کی گئی اور 2025 میں ایک نیا قانون بنایا گیا۔ قانون کب بنایا جاتا ہے؟ جب لوگوں کو کوئی تکلیف ہو، لوگ آپ سے پوچھیں کہ اس قانون کے اندر یہ خرابیاں ہیں، آپ ذرا اس کی اصلاح کے لیے قانون بنائیے۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ سے کسی نے ڈیمانڈ کیا تھا، آپ سے کسی نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ قانون بنائیں؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمہوریت میں دستور کو بچانے، دستور پر عمل کرنے، دستور کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری حکومت پر ہوتی ہے۔ جو لوگ دستور پر اوتھ لے کر، قسم کھا کر اقتدار میں آتے ہیں، ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دستور کی حفاظت کریں۔ یعنی جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں وہ دستور کے اور ملک کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ اگر آپ بتائیے کہ چوکیدار ہی اگر چور ہو جائے، چوکیدار ہی چور بن جائے تو اب کیا ہوگا؟ یہاں پر یہی ہوا۔ دستور کے اطراف باڑ جانتے ہیں آپ، باؤنڈری، کھیت کو باؤنڈری ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حکومت ہے۔ اگر باؤنڈری
باڑ خود کھیت کو کھا جائے تو اب کیا ہوگا؟ تو بالکل اسی طرح ہوا. بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل و حجت، تو یہ ہے وہ ہر دھرم لوگ جنہوں نے قانون بنایا. قانون بنانے سے پہلے جن لوگوں کے تعلق سے قانون بنایا جا رہا ہے، یہ شرافت کا کم از کم تقاضا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے وقف کے اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ ہم ہیں، سجادہ نشین لوگ ہیں. وقف کی جائیدادوں کو جو لوگ وقف کیے ہیں وہ لوگ ہیں، مسلمان ہیں. کیا آپ یہ اسٹیک ہولڈر سے پوچھے ہیں؟ نہیں پوچھے. پھر قانون بناتے وقت آپ نے کہا کہ ہم وقف کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر شفافیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ٹرانسپیرنسی پیدا کرنا چاہتے ہیں. کیا ٹرانسپیرنسی آپ نے پیدا کی؟ ایک ایسا مجھے آرٹیکل یا ایک ایسا مجھے چیپٹر بتائیے اس قانون کے اندر جو وقف کو مضبوط بناتا ہو. آپ نے کیا کیا؟ وقف بورڈ کے اندر جو ممبرز ہوں گے وہ اب ڈیموکریٹک طریقے سے منتخب نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کا نامزد کیا جائے گا. یعنی آپ کن کو نامزد کریں گے؟ اپنے پیاروں کو نامزد کریں گے. تو ایک ڈیموکریٹک ادارے کو نان ڈیموکریٹک بنانا وقف کو بچانا ہے یا وقف کو برباد کرنا ہے؟ وقف بورڈ کا جو چیئرمین ہوگا اس کو وقف بورڈ کے پورے ممبرز مل کر بھی نان کانفیڈنس موشن نہیں لا سکتے، جبکہ نان کانفیڈنس موشن سی ایم کو پی ایم کو ہٹانے کے لیے بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن وقف بورڈ کے چیئرمین کو نہیں ہٹایا جا سکتا. آپ بتائیے کیا قانون آپ لائے؟ آپ نے ایک ایسا قانون لایا کہ وقف بورڈ میں سی ای او غیر مسلم رہ سکتا ہے. کیا یہ وقف کو مضبوط بنانا ہے؟ وقف بورڈ میں اور سینٹرل وقف کونسل میں غیر مسلم ممبرز ہو سکتے ہیں. کیا یہ وقف کو مضبوط بنانا ہے؟ اسی طرح آپ نے لوگوں کو نیکی کا کام کرنے سے روکا. دنیا میں کہیں ایسا قانون نہیں ہے کہ کوئی آدمی دان کرنا چاہتا ہے، پُنیہ کرنا چاہتا ہے، دھرم کرنا چاہتا ہے تو اس کو روکا جائے، لیکن آپ نے روکا. یعنی کوئی آدمی اس وقت تک وقف نہیں کر سکتا جب تک 5 سال تک پریکٹسنگ مسلم نہ ہو. اب پریکٹسنگ مسلم کون ہے؟ کون طے کریں گے؟ یہ آپ طے کریں گے. نماز پڑھنے والا پریکٹسنگ مسلم ہے، نہیں پڑھنے والا پریکٹسنگ مسلم ہے. ارے وقف تو غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، وقف تو خدا کو ماننے والا. محترم عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور علماء اکرام، مشائخ الاسلام، اراکین آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، کنوینر مہم، مجاہد کنوینر مہم اور بزرگان ملت، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ جو وقف کے بارے میں جو قانون لایا گیا ہے اس کے مضمرات اور اس کے نقصانات کے بارے میں جو خدشات مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں اس کی تفصیل آپ سنتے رہیں. میں اس موقع پر وقف جو قانون لایا گیا ہے اس کے بارے میں، وقف ایکٹ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. یہ ہماری شریعت میں راست مداخلت ہے اور ہماری شریعت میں مداخلت جب سے شروع کی 2014 سے لے کر جب سے حکومت آئی ہے. ہماری یہ لڑائی کسی ہندو برادری میں وطن سے نہیں، ہماری لڑائی کسی غیر مسلم برادری میں وطن سے نہیں. یہ ہماری جدوجہد، یہ ہماری کوشش
ہمارے ملک کی حکومت سے ہے جو زبردستی یہ قانون ہمارے اوپر تھوپنا چاہتی ہے. ہم میں سے کس نے کہا تھا, کس آدمی نے کہا تھا کہ قانون ایسا بنوایا جائے؟ آپ غیر ہماری مرضی کے ایک قانون ہم پہ تھوپنے جا رہے ہیں اور یہ کھلی طور پہ شریعت میں مداخلت ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ دستور ہے جو بنیادی حقوق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہنشین بدستور فرما سید ذاکر احمد رشادی صاحب, کنوینر سید موئز پاشا صاحب, لوبالی درگاہ مفتی منصور صاحب, مولانا مرتضیٰ صاحب, مولانا محمد شعیب صاحب, مولانا نور محمد صاحب, جناب دادا پاشا صاحب, مولانا ذبیح اللہ صاحب, مولانا اطہر پاشا قادری صاحب, جناب منیر احمد جماعت اسلامی کے نمائندے ہیں, سابقہ رکن اسمبلی عبدالحفیظ خان صاحب, مفتی زبیر احمد صاحب, پروفیسر متین قادری صاحب, مولانا غیاث احمد رشادی صاحب, مولانا اسحاق صاحب. معزز حاضرین اکرام, کیونکہ 9 منٹ باقی ہیں اور میں مختصر سے وقت میں اپنی پوری بات کو رکھ نہیں پاؤں گا, مگر وقت کا 9:30 بجے جلسے کو ختم کرنا ہے. میری آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ یہ قانون نہیں بنتا اگر چندرا بابو نائیڈو, چراغ پاسوان, نتیش کمار, کمارا سوامی, اجیت پوار اور پون کلیان یہ لوگ اگر بی جے پی کے اس لائحہ بل کی مدد نہیں کرتے تو آج یہ قانون نہیں بنتا. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کبھی بھی مت بھولیے چندرا بابو نائیڈو کو, پون کلیان کو, نتیش کمار کو, چراغ پاسوان کو, کمارا سوامی کو, اجیت پوار کو اور جین چودھری کو بھی. اور آپ اپنے جمہوری طریقے سے جب کبھی بھی آپ کو موقع ملے گا آندھرا پردیش میں, آپ چندرا بابو نائیڈو کو ہرائیے, پون کلیان کو ہرائیے. جب تک آپ ان کو سیاسی طور پر شکست نہیں دیں گے ان کا دماغ ٹھکانے آنے والا نہیں ہے. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جگن موہن ریڈی کا کہ انہوں نے اس بل کی مخالفت میں ووٹ دیا, اور ان تمام سیاسی پارٹیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس بل کی مخالفت میں ووٹ دیا. قانون ایسا بنایا گیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر کرنول میں گول گنبد کی درگاہ ہے اور وہ آثار قدیمہ کا بھی اس میں رول ہے. اب جب سے یہ قانون بن چکا ہے وقف بورڈ اس کا مالک نہیں ہے, ASI اس کا مالک بن چکا ہے. ہم چندرا بابو نائیڈو سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کتنا جھوٹ بولا آندھرا پردیش کی عوام کو کہ کچھ نہیں ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کسی بھی مسجد کو, درگاہ کو, خانقاہ کو آپ سے چھین سکتی ہے. آپ اس خوش فہمی کا شکار مت رہیے, نہیں ہمارے پاس ہے, یہ ہے. گورنمنٹ کچھ بھی سیکشن 3C اٹھا کر پڑھ لیجیے آپ, اور پھر اس میں ایسا قانون بنایا گیا کہ لیمیٹیشن کا قانون لاگو کر دیا گیا. اگر کوئی 20 سال سے 12 سال سے 20 سال سے وقف کی جائیداد پر قابض ہے تو چندرا بابو نائیڈو اس کو مالک بنا رہے ہیں. ہم چندرا بابو نائیڈو سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, آپ کی ایک ترکاری کی دکان ہے ہیریٹیج کے نام سے, اگر وہاں پر کوئی 20 سال سے قبضہ کر کے بیٹھ گیا تو میری ہو جاتی, آپ کی رہتی. آپ لیمیٹیشن کا قانون اس پر لاگو کر دیے. RSS یہی چاہتی ہے کہ اس ملک میں ان کے پاس ایک لسٹ ہے ان مسجدوں کی, درگاہوں کی, خانقاہوں کی, وہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور چندرا بابو نائیڈو اور پون کلیان نے RSS کے ایجنڈے کو سامنے بڑھایا ہے
اور RSS کو اس ملک کے سیکولرزم کو ختم کرنے کے لیے، اس ملک کے آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو کمزور کرنے کے لیے چندرا بابو نائیڈو نے بی جے پی کا ساتھ دیا۔ آندھرا پردیش میں یقیناً ترقی ہونی چاہیے، مگر چندرا بابو نائیڈو آندھرا پردیش کی عوام کو جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں امراوتی کے لیے کر رہا ہوں، چندرا بابو نائیڈو امراوتی کے لیے نہیں کر رہے ہیں، صرف اپنے خاندان اور دوستوں کے لیے آندھرا پردیش کی بلیٹ لگا دیے دلی میں۔ کوئی امراوتی کا کام کیا ہو رہا ہے بتاؤ آپ؟ مگر اللہ کا کرم ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے کم عرصے میں 2024 میں الیکشن ہوا، آندھرا پردیش کی عوام میں ابھی سے چندرا بابو نائیڈو کے خلاف غصہ پیدا ہو چکا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ غصہ اور بڑھے گا، اور چندرا بابو نائیڈو کو الیکشن، جب کبھی بھی لوکل باڈی کے الیکشن ہوں گے یا اگر کچھ بھی الیکشن ہو، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کا مؤثر جواب دیجئے۔ ہمارے جو بھائی تیلگو دیسم پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر نائیڈو آپ کی بات کو نہیں سنتا، آپ نکل جاؤ پارٹی چھوڑ دو پارٹی کو، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھو یہ قانون مسجد کو چھیننے کے لیے بنایا گیا، یہ قانون درگاہوں کو چھیننے کے لیے بنایا گیا، یہ قانون خانقاہوں کو، قبرستانوں کو چھیننے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب تمہاری اور میری پہچان مسجد سے ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، میں آپ کوئی دوسری پارٹی میں ہوں گے، مگر جب بات شریعت کی، مسجد کی آتی ہے، تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ بے خوف ہو کر TDP کو چھوڑ دیجئے اور پیغام دیجئے کہ آپ کبھی بھی سمویدھان پر، کانسٹیٹیوشن پر، شریعت پر، مسجد پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میرے بھائی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چندرا بابو نائیڈو کی تائید سے کیا ہو رہا ہے۔ مظفر نگر میں یاترا شروع ہوتی ہے، وہاں پر سنگھ پریوار کے لوگ چلے گئے ایک دکان پر، جا کر کہا کہ تمہارے پاس نام کیا ہے؟ اس نے کہا نام سے کیا مطلب؟ اس کا آدھار کارڈ پوچھے، آدھار کارڈ نہیں تھا۔ اس سے کہا کہ تمہاری دکان کا نام یہ کیوں ہے؟ اس نے کہا میری مرضی ہے۔ تو اس سے کہا تمہارا پینٹ کھول کے دکھاؤ ہم کو۔ نہیں یہ ہوا ہے، مذاق کی بات نہیں ہے۔ پھر بعد میں اس شخص نے کہا کہ میں پینٹ نہیں کھولوں گا، تو اس کو گالی گلوچ کی گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس کو غصہ کر رہے تھے، گالی دے رہے تھے، اس کا نام گوپال ہے۔ اب بات آئیے، آپ اس ملک میں اس طرح کا نفرت پھیلائی جا رہی ہے مظفر نگر میں، اور چندرا بابو نائیڈو خاموش بیٹھے ہیں۔ چندرا بابو نائیڈو سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، دتاتریہ ہوسوبولے نے کہا کہ سمویدھان میں سے سیکولر اور سوشلزم کے ورڈ کو نکالنا چاہیے۔ کیا چندرا بابو نائیڈو اس پہ راضی ہیں؟ اگر راضی نہیں ہے تو چندرا بابو نائیڈو کو پبلکلی کنڈیم کرنا چاہیے دتاتریہ ہوسوبولے کے بیان کو، کہ بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے ہمارے سمویدھان کا۔ آپ دیکھ لیجئے آرٹیکل 9 کیا ہے، آرٹیکل 15، 16، 25، 26، 27، 29 کیا ہے یہ؟ اور پھر ووٹر لسٹ میں نام کو بھی مذہب کے نام پر سے نہیں نکالا جا سکتا۔ آج چندرا بابو نائیڈو اس کی بھی تائید کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں آخری بات، مہاراشٹرا میں بی جے پی کی سرکار ہے، نائیڈو جا کر فڈنویس سے بڑے گلے ملے، پپیاں لیے تھے اس کو۔ وہاں پر کیا ہوا؟ وہاں پر میرا روڈ میں، نیا نگر میں 7 بنگالی کو پکڑ لیا گیا۔ ایک کا نام محبوب اور شمیم خان تھا، کنسٹرکشن ورکر تھے، تھانہ ڈسٹرکٹ میں پکڑ لیے۔ اس کے بعد اور 3 کو پکڑ لیے۔ اس کے بعد میاں بیوی کو پکڑ لیے، فضل، مدل اور تسلیمہ کو۔ ان کو پولیس نے ان کا آدھار کارڈ دیکھا، بولے کہ نہیں تم بنگلہ دیش کے ہو۔ اس نے کہا مرشید آباد کا ہوں، بولے نہیں۔ فون نکالا، فون پھینک دیے۔ اس نے پین کارڈ دیا، پین کارڈ پھینک دیے۔ ان 7-8 ہمارے بنگالی مسلمانوں کو جو ہمارے دیش کے ہیں، ان کو بٹھا کر بنگال پہنچا کر BSF کے حوالے کر کے BSF والوں نے ان کو خوب پیٹا،
اور اس کو ان کو لے جا کر ڈھکل کر بندوق کی نوک پر بھارت کے بارڈر سے نکال کر بنگلہ دیش کے بارڈر میں پھینک دیے. یہ ہو رہا ہے چندرا بابو نائیڈو. آپ کو اپنی کرسی کی پڑی ہے. ہم کو ہمارے دیش سے بنگالی زبان بولتے تھے. ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس 5-8 ہزار روپے تھے, بی ایس ایف کے لوگوں نے 7,500 روپے چھین لیے مجھ سے, بنگلہ دیش میں ڈھکل دیا ان کو. پھر بنگال کی پولیس نے پورا بھجایا, کاغذات بھجائے کہ یہاں کے رہنے والے 3 بارڈر ہے اتر دیناجپور کوچ بہار سے, ڈھکل دیے 7 کے 7 لوگوں کو. بتائیے کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں. ارے اگر آپ کو مہاراشٹر میں بنگالی بولنے والے بنگلہ دیشی نظر آ رہے ہیں, میں نریندر مودی سے یہ کہہ رہا ہوں, بھارت کے وزیر اعظم سے, اگر آپ زبان کو دیکھ کر ایسا کر رہے ہیں تو کیا آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ 4 ظالم لوگ جو 26 ہمارے ہندو بھائیوں کو پہلگام میں گولی مارے, وہ کہاں چھپ گئے؟ نکالو ان ظالموں کو مودی. آپ صرف بنگالی زبان بول رہے ہیں. ان کا ایئرپورٹ پہ, پونا ایئرپورٹ پہ ان کا آدھار کارڈ پھاڑ دیے, بیچارے کا 25,000 کا سمارٹ فون رکھ لیے حضرت پولیس. آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں. بہرحال کیونکہ وقت ہو چکا ہے, میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ مل کر تیلگو دیشم کو سبق سکھائیں گے. نہیں سکھائیں گے آپ پون کلیان کو بتائیں گے کہ سپر سٹار آپ ہیں. اب بہت ہو گیا یہ ڈرامہ بازی, ایکٹنگ. تم سمویدھان کو دھوکہ دیے. میں نے ادھونی میں کہا تھا چندرا بابو نائیڈو نے سمویدھان کو بھی دھوکہ دیا, آندھرا پردیش کی جنتا کو بھی دھوکہ دیا, اور چندرا بابو نائیڈو نے لوکیش کو ہمیشہ کے لیے یہ کر دیا. آپ جانتے ہیں نا اس بات کو. تو میری آپ سے اپیل ہے کہ متحد رہیے اور دعا کرتے رہیے فلسطینیوں کے لیے جو آج ان کو ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر مار دیا گیا. اللہ ان فلسطینیوں کو بھی سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.